ورفعنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ہاں جی، باب الفال، یہ باب ہے فال۔ اصل میں فعلن ہے، لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ حمزہ ساکن ماقبل مفتو ہو تو حمزے کو الف کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہم کرتے ہیں نیک شگون، نیک شگون۔ چلیے، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الدهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها الفال قال وما الفال يا رسول الله الكلمه الصالح يسمعها احدكم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ طیرہ بدشگونی کو کہتے ہیں، اور فال یہ اچھے شگون کو کہتے ہیں، نیک شگون۔ یہ استعمال کے لحاظ سے فرق ہے، وگرنہ معنی کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ چونکہ وہ پرندوں سے شگون پکڑتے تھے کہ جی پرندے کو اڑاؤ، اگر وہ دائیں طرف چلا جائے تو جو کام تم نے کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر بائیں طرف چلا جائے تو ٹھیک نہیں۔ اس لیے بدشگونی کو طیرہ یہ پرندے سے مشتق کر لیا گیا۔ اب کسی چیز سے بھی شگون پکڑا جائے، خواہ وہ پرندے سے ہو یا کسی اور سے، اس کو طیرہ ہی کہیں گے۔ ہمیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پرندہ کو غائب تھوڑا جانتا ہے، وہ جس طرف بھی اڑ سکتا ہے، اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں۔ وخیرها، ہاں اس بہترین شگون کیا ہے؟ اچھا شگون، نیک شگون، جدہ نقصان کوئی نہیں۔ بدشگونی کا نقصان ہے، آپ بدشگونی پکڑیں گے تو کام سے رک جائیں گے کہ جی میرا کام نہیں ہوگا، تو نقصان ہو گیا، آپ کام سے رک گئے۔ حالانکہ صرف وہ تصوراتی چیز ہے۔ البتہ اچھے شگون کا نقصان کوئی نہیں، اچھے شگون سے آدمی زیادہ خوش ہو کر محنت سے کام کرتا ہے، اس لیے نیک شگون پکڑنا یہ جائز ہے، بدشگونی جائز نہیں، کیونکہ وہ نقصان دہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی نیک شگون کیا ہے اللہ کے رسول؟ فال، فرمایا الکلمۃ الصالحہ، اچھا کلمہ جو کوئی سن لے، جی میں کہنے لے یار تو چنگا نیک بندہ صبح صبح متھے لگیا،
یا کوئی کسی نے لفظ اچھے بولتے اللہ تینوں کامیاب کرے مثلا بندہ یہ مطلب لوے کہ بھئی میرا فائدہ ہوئے گا، میرا کام پورا ہو جائے گا، یہ نقصان کوئی نہیں، حقیقت یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ شگون سارے جڑے نے انسان دے اپنے تصور دا ہی نتیجہ ہے دراصل، تو تصور برا رکھنے کی بجائے نیک رکھیں بس۔ فرمایا نیک کلمہ جو کوئی سنے۔ قال حدثنا قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام حدثنا قتادہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا تیرا ويجب الفعل الصالح الكلمۃ الحسنہ۔ بیماری متعدی نہیں ہے، شگون کی کوئی حقیقت نہیں، ہاں نیک شگون مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی کوئی اچھی بات سن کر کوئی خوش ہو جائے اور اس سے اچھا نتیجہ نکالے۔ باب لا حامہ، پیچھے بھی حامہ کا شاید باب تو آیا تھا، یہ دوبارہ پھر لے آئے ہیں۔ حامہ کا معنی ایک تو کیا گیا ہے الو، الو کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو فرمایا الو کوئی منحوس نہیں ہے۔ ایک لوگوں میں اور بھی تصور تھا، وہ کہتے تھے جب کسی مقتول کا انتقام نہ لیا جائے، کسی مقتول کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی روح الو کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور پھر وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے گھر پر کسی وقت، اور آ کر کہتی ہے، الو بولتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے عشقونی عشقونی، میرا بدلہ لو میرا بدلہ لو، لفظی معنی مجھے پلاؤ خون پلاؤ، کیا مطلب میرا بدلہ لو۔ یا تو وہ الو کو منحوس سمجھتے تھے، یا یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ مقتول کی روح اگر اس کا بدلہ نہیں لیا جائے تو الو کی صورت میں آ کر یہ مطالبہ کرتی ہے۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ممکن ہے باب دو دفعہ طویل آئے ہوں کہ ایک دفعہ ایک معنی مراد، دوسری دفعہ دوسرا معنی مراد۔ چلیے۔ قال حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل حدثنا ابو حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر۔ سفر کے میں نے بتائے تھے کہ دو مفہوم ہیں، سفر کا مہینہ منحوس سمجھتے تھے، یا ایک پیٹ کی بیماری کا نام ہے جو وہ کہتے تھے کہ خارش سے بھی زیادہ وہ نہیں متعدی ہے، لگتی ہے ایک دوسرے کو۔ باب الکہانہ، دونوں چیزوں کی نفی کر دی۔ کہانت غیب کی خبر دینا، جب کسی کو غیب ہے نہیں تو پھر غیب کی خبر دینے کا مطلب کیا؟ لہذا یہ حرام ہے غیب کی خبر دینا۔ جب یہ حرام ہے تو اس کی اجرت بھی حرام ہے، لہذا کسی نے پیشین گوئی کی مثلا وہ پوری ہو گئی تو اس پہ اجرت نہیں لے سکتے، کیونکہ اس نے غلط کام کیا جو پیشین گوئی کی۔ پیشین گوئی تو تب کرے جب آپ کو علم ہو آئندہ کے بارے میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، آپ اس وحی کی روشنی میں پیشین گوئی کرتے تھے۔ اندازے کے ساتھ پیشین گوئی کرنا یہ درست نہیں ہے،
کہ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنا ہے، پوری ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے۔ چلیے قال حدثنا سعيد بن نوفل قال حدثنا الليث حدثنا عبد الرحمن بن قال عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فابتسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية ما في بطنها غرة عبد أوامة فقال ولي المرأة الذي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه من إخوان الكهان. ایک آپ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا دو عورتوں کے بارے میں، دونوں حذیل قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، آپس میں لڑ پڑی، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر مارا، وہ اس کے پیٹ پہ لگا، وہ حاملہ تھی تو اس نے اس کا بچہ قتل کر دیا، یعنی بچہ فوت ہو گیا جو پیٹ میں تھا۔ فاختصموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھگڑا لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کی دیت غرہ ہے، غرۃ غرہ ہے۔ غرہ کیا ہے؟ عبد العوامۃ، کوئی غلام یا لونڈی۔ کیا مطلب اسے غلام یا لونڈی دے ایک، یا اس کی قیمت دے دے۔ فقال ولی المرأۃ التی غرمت، اس عورت کا ولی کہنے لگا جو عورت جس پہ تاوان پڑا تھا، وہ جڑی عورت نے ہن غلام یا لونڈی دینا سی، انہیں کتوں دینا سی؟ وہ ولی نے دینا سی نا۔ وہ ولی کہنے لگا کیف اغرم یا رسول، اے اللہ کے رسول میں کیسے دیت بھروں ایسے بچے کی، من لا شرب ولا اکل، جس نے نہ پیا نہ کھایا، ولا نطق ولا استحل، نہ وہ بولا نہ چیخا، نہ وہ بولا کی مطلب یہ تو بچہ پیدا ہی نہیں سی ہویا، آج جڑا پیدا ہوئے انہوں کوئی مارے پھر تے دیت ہوئی، ایک آدھی دیت ہے جدو بچہ جی جمے ہی نہیں ہے۔ فمثل ذلك یطل، اس قسم کا بچہ تو رائگان ہونا چاہیے، یعنی یہ ہو جو بچے دی دیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا انما ھذا من اخوان الکہان، یہ تو کاہنوں کا بھائی ہے، اور کاہن ایسی کلامیں کرتے ہیں جوڑ جوڑ کر، ان جوڑ کر کلام کی نا، من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل۔ میں یہ کہن جو تھے نا لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے، کیونکہ فصیح و بلیغ ہوتے تھے، بڑے لائق ہوتے تھے، وہ ذہین ہوتے تھے، ان کے اندازے عام طور پہ صحیح ہو جاتے تھے، تو وہ لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے نا پھر ایسی کلام کرتے تھے، بڑی ملتی جلتی بڑے روب والی کلام، لوگ مروب ہو جاتے تھے۔ تو میں یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کاہنوں جیسی، میں تو اس سے مروب نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا دیت بھرنی پڑے گی، بھری اس نے، پھر پڑھو۔ قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان امرأتين رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى، ایک نے دوسری کو پتھر مارا، اس کے پیٹ کا بچہ گرا دیا، آپ نے فیصلہ کیا غرہ یعنی غلام یا لونڈی کا، یہ بدل بنتا ہے عبد النوبلی کا۔ چلو فقال ابن شهاب فقال الذي قضى عليه، یہ تو میں پڑھنا ہوں تو چڑھتا ہے، آگے چلا گیا۔ عن ابن شهاب سيد بن سعيد رسول الله قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة، فقال الذي قضى عليه كيف اغرم، جس کے خلاف فیصلہ تھا
یعنی وہ عورت کے خلاف فیصلہ سی تے عورت دے ولی نے دینا سی نا. لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استحل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكاهن. قال حدثنا علي اچھا بات گزر چکی ہے کتے کی قیمت حرام اور زانیہ کی اجرت حرام اور کاہن کا نظر نیاز حرام. یہ سارے کام حرام ہیں. جب حرام ہے تو پھر ان پر پیسے لینے بھی حرام. چلو. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام یا بن کوئی اور يوسف معاوضہ قال لے. أخبرنا معمر الدوري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کاہنوں کے بارے میں. فرمایا لیسا بشین کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جی کاہن جی گلاں کرتے. فرمایا کوئی حقیقت نہیں. انہاں دا ظن تے گمان ہوندا ہے. چا ظن گمان کدے صحیح بھی ہو جاتا ہے. کوئی بڑی گل خاص طور تے بندہ ذہین ہوئے سمجھدار ہوئے تو وہ آئندہ دی گل دی پیشین گوئی کردا ہے. کسی علم نال نہیں کردا. تو اندازہ ہوندا ہوتا ہے کہ وہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس واسطے تے دلیل ہوندی یہ ہے کہ وہ بہت سارے اندازے غلط بھی ہوندے ہیں. ایک کاہن بھی ایسے طرح ہی ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ ہمیں کبھی بیان کرتے ہیں ایسی چیزیں جو سچ ہوتی ہیں واقعات صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا وہ کلمہ حق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یختفہ الجنی، جس کو کوئی جن اچک لیتا ہے راستے میں. فیقرھا، پھر وہ اس کو ڈالتا ہے ولی کے اپنے دوست کے کان میں. اللہ دے وہ فیصلے ہوتے ہیں انہاں چوں نہ کوئی گل سن کے وہ دس دن دے کاہن نو آ کے جیل. تے اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے انی گل لیک کردا کہ کوئی چیز تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے. کیا لوگ یہ ایک گل سن کے یہ عالم الغیب مان لین گے یا یہ کئی گلاں جہاں نہیں پوریاں وہ دیکھ کے یہ سمجھن پہ نہیں یہ صرف اندازے ہیں. تو اس امتحان کے لیے اللہ جان بوجھ کر کچھ باتیں لیک کر دیتے ہیں، جنوں کو سنا دیتے ہیں، وہ پھر ان کو بتا دیتے ہیں. چلو پھر چونکہ اب وہ لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں یہ غیب دان ہے تو لوگ ہر بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس. اب وہ نبی تو نہیں ہے کہ کہہ دے بھئی ہمیں نہیں پتہ. نبی علیہ السلام تو کہہ دیتے تھے کہ مجھے ابھی نہیں پتہ اس بارے میں، وہی آئے گی تو جواب دوں گا. اب یہ ایسے تو نہیں کر سکتے. انہوں نے تو پتہ ہے کہ ہم نے تو پیسے کمانے ہیں، لہٰذا یہ پھر اپنے اندازے سے بھی باتیں کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے. تو چونکہ ان کی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے اس لیے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو غیب دان سمجھتے ہیں. یہی آزمائش کرنا مقصد تھا. لیکن مومن آدمی وہ یہ نہیں، وہ کہتا نہیں اگر اس کی بات صحیح ہوتی پھر سب باتیں صحیح ہوتی. ایک بھی بات غلط ثابت ہو جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. چلو. باب السحر وقول اللہ تعالی ولا علی نے کہا، عبدالرزاق نے کہا الکلمۃ من الحق ثم بلغنی انہ اسندہ بعد، یعنی الکلمۃ من الحق تک یہ مرسل ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ بعد میں اس نے اس کو بھی مسند بیان کیا، یعنی مرفوع بیان کیا. پہلے وہ کلمہ حق تک بیان کرتا تھا. باب السحر وقول اللہ تعالی ولكن الشیاطین لیوحون الی اولیاء ولكن الشیاطین یعلمون الناس السحر وما. باب السحر، یہ باب ہے سحر کا. سحر مخفی چیز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز جو مخفی ہو اور بہت دقیق ہو.
اس کو کہتے ہیں، سمجھنا ہے اس کو کہتے ہیں جادو کو۔ تو جادو کو سحر کیوں کہا؟ کہ اس کا بھی پتہ نہیں چلتا جادو کا، یہ مخفی چیز ہوتی ہے، اس کے اثرات وغیرہ سے کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ مخفی اثرات ہیں اس لیے اس کو جادو کہا، یعنی سحر کہا۔ تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی یا تو لوگوں کی نفسیات پہ اثر ڈالتے ہیں، نفسیات پہ اثر ڈالنے کے بعد پھر جو ان کو سمجھانا چاہتے ہیں وہی ان کے دماغ میں آتا ہے۔ ایک قسم کا جادو تو یہ، اور کچھ جادو وہ بھی ہے جو شیاطین کی مدد سے کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو جن لگتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں کو جن لگ گئے، تو یہ عموماً نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ جو آدمی ڈر جائے نا اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کے دماغ میں جو ڈالو گے وہ اسی کو دہرائے گا، اس لیے پھر وہ چونکہ ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے ان کے دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، تو شیطان ان کے دماغ میں غلبہ پا لیتا ہے۔ شیطان جو بات کہنا چاہتا ہے وہی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ بھی جادو ہے کہ کچھ شیطانوں کے ساتھ مل کر وہ کچھ جسم پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی مر بھی سکتا ہے، اور بسا اوقات یہ شعبدے ہوتے ہیں، جادو حقیقت نہیں ہوتا، شعبدے ہوتے ہیں، صرف وہ چلاکی ہوتی ہے ان کے ہاتھ کی۔ یہ جیسے مداری یہاں کام کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ ایسے عجیب کام دکھاتے ہیں، وہ صرف ان کی شعبدہ بازی ہے، ان کے ہاتھ کی صفائی ہے، جس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ چلو وما أنزل على الملكين ببابل هاروت ولا يفلح الساحر حيث أتى وقول أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ويخيل إليه من سحر من ناتس وقول ومن شر النفاثات في العقد والنافثات السواحر تسحرون ولكن الشیاطین کفروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ سلیمان جادو کرتا تھا، یا اس کی حکومت جادو کے زور سے قائم تھی، اس نے جادو کے زور سے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، تو اس انگوٹھی کی وجہ سے ان کی حکومت تھی۔ ایک دفعہ وہ گئے قضائے حاجت کے لیے، انگوٹھی گھر پکڑا گئے، تو بعد میں کوئی جن آیا، وہی جن انگوٹھی ان سے گھر والوں سے لے گیا، شکل اس نے بنائی سلیمان والی اپنی، اس شکل میں آ کر آیا تو انگوٹھی مانگی، انہوں نے دے دی کہ سلیمان آیا ہے، حالانکہ وہ سلیمان نہیں تھے، وہ جن تھا۔ تو وہ جا کر تخت پہ بیٹھ گیا، اس کی بادشاہی قائم ہو گئی، سلیمان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، حکومت ختم ہو گیا اس کی۔ پھر سلیمان اس طرح پھرتے رہے بیچارے، پھر انہوں نے ایک مچھلی خریدی، اتفاقاً کبھی مچھلی خریدی،
مچھلی کے پیٹ جب چیرا تو مچھلی کے پیٹ سے وہی انگوٹھی نکلا۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو وہ جن تھا نا، اس نے انگوٹھی پہن کر تخت پہ بیٹھ گیا، ظاہراً اس کی حکومت ہو گئی۔ لیکن جو درباری تھے نا، عالم لوگ، انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی حرکتیں جو ہیں وہ سلیمان جیسی نہیں، یہ کوئی اور چیز اور مخلوق ہے۔ انہوں نے پھر تورات پڑھنی شروع کر دی، جس طرح ہم جنوں کو بھگانے کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تورات شروع کر دی پڑھنی۔ تو جب تورات پڑھی، وہ دباؤ برداشت نہ کر سکا، وہ بھاگ گیا۔ جاتے ہوئے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیچے مچھلی رکھی تھی، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، وہ مچھلی سلیمان کے ہاتھ آئی تو انہوں نے چیرا تو نکلا یہ انگوٹھی۔ انہوں نے دوبارہ پہنی، پھر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ کہاوتیں جو ہیں نا یہودیوں کی، یہ ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ شاید نہیں، وہ تو قصداً کہتے تھے کہ یہ وہ جادوگر تھا سلیمان، جادو کے دور سے، جبکہ ہم کہتے نہیں، وہ اللہ نے حکومت قائم کی تھی، وہ انگوٹھیوں کی محتاج نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ شیاطین کفر کرتے تھے، سلیمان نے وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، گویا جادو کرنا کفر ہے، جادو کو کفر کہا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعنی شیطان جادو کرتے تھے، سلیمان نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ کون؟ شیطان۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر، یہ ہاروت و ماروت یہ بدل بنتا ہے ملکین سے، دو فرشتوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے آزمائش کے، انسانوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتے نازل کیے تھے، وہ بابل کے ایک کنویں میں رہتے تھے۔ تو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، لیکن وہ بتا دیتے تھے، وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جادو، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ، بھئی ہم تو آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ اے سانو اللہ نے بندیاں دی آزمائش واسطے بھیجے کہ کیا وہ میری کتاباں نوں قبول کر دے نے یا جادو۔ یہ جو آزمائش تبھی ہوتی ہے نا جب دونوں چیزیں سامنے ہوں۔ اگر صرف وہی ہو اور وہی کے مقابلہ میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر آزمائش کیسے ہو؟ تو جادو بھی اللہ نے ہوتا، کس لیے آزمائش؟ اس میں کوئی تاثیر اگر رکھی ہے تو اللہ کی رکھی ہوئی ہے، لوگوں کی آزمائش کے لیے سب کچھ۔ جس طرح دجال کو جو اللہ قوتیں دے گا، وہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ کون اس کے یہ شعبے دیکھ کر اس کو رب مان لے گا، اور کون ہے جو اس کے چہرے کو دیکھ کر کہے گا تو رب نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہہ دیتے ہیں ہم آزمائش ہیں، کفر نہ کر، لیکن لوگ سیکھ لیتے ہیں ان سے ایسی چیز جس کے ساتھ وہ عورت اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں۔ یہ جادو ہے جو لوگوں کو توڑنے کے کام آتا ہے، بیوی کو خامد سے توڑنا، اولاد کو ماں باپ سے توڑنا،
جو توڑنے کے کام آتا ہے، فساد کے کام آتا ہے، وہ جادو ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی وحی ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کے کام آتی ہے، وہ محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں وہ برے مقصد کے لیے ہی جاتے ہیں۔ نو کہہ دیا میری ساس مر جائے، ساس کہہ دیا نو مر جائے، چل وہ دونوں جا کے پیسے دیندیاں رہندیاں انہوں نے، جادوگر دعا کوڑوں کھائی جاندے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں تیری ساس مر جائے، انہوں کہتے ہیں نو مر جائے۔ یعنی محبت کے لیے نہیں، اگر ہے بھی تو وہ گناہ والی محبت ہے، جو محبت کے دیتے ہیں وہ گناہ والی محبت، جبکہ قرآن و حدیث وہ خامد بیوی کو اس طرح ساس اور بہو کو وہ جوڑتے ہیں، وہ ان کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ فیس بک پر ہی تو یہ باب ہے جی، فیس بک پر ہی تو یہ باب رابطہ دن تو جادو کی نشانی یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ خراب مقاصد کے لیے ہوتا ہے، بس وہی مقصد پورے ہوتے ہیں اس سے، اچھے کام کے لیے جادو نہیں ہوتا۔ وہ سیکھ لیتے ہیں ایسی چیز جو اس سے جدائی کرتے ہیں آدمی اور اس کی بیوی میں یا خاوند میں۔ وما ہم بضارین، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے جادو کے ساتھ کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ کیا مطلب کہ جادو سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ نقصان اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ جادو میں جو قوت رکھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھی ہوئی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی۔ جادو نقصان والی چیز ہے، فائدے والی چیز نہیں ہے۔ ان کو بھی فائدہ نہیں ہے، سیکھنے والوں کو بھی، وہ بھی آخر بری موت مرتے ہیں انہی جنوں کے ہاتھوں جن کو وہ رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو علم ہے، لمن اشتراہ، کہ جس نے جادو خریدا یعنی جادو اختیار کیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے، یعنی جادوگر نو کامیابی نہیں، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے لیکن کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کا فرمان اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم جادو کرتے ہو آنکھوں اور دیکھتے بھی ہو کہ یہ جادو ہے، یا جادو کے پاس آتے ہو، جادوگروں کے پاس آتے ہو دیکھتے بولتے۔ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کو موسیٰ کو محسوس ہوتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ رسیاں اور وہ عصا جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی وہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر بھی جادو کر دیتے ہیں، اس کو نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے نظر آتا ہے کہ یہ جادو ہاں جی، بس اللہ دی کلام پڑھنے والی ہے۔ جانور بن جاندے بس وہ نظر ہی ہوتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے شر سے جو پھونکے مارتے ہیں گروں میں، نفاسات السواہر، پھونکنے والی کون ہیں؟ جادوگر عورتیں۔
یہ عورتوں کا ذکر کیا یہاں، حالانکہ جادو تو عام مرد کرتے ہیں، اصل میں جادو ہوتا عورتوں کی مدد سے، اس میں عورتیں استعمال ضرور ہوتی ہیں جادو میں، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ نفاسات کہا ہے، نفاسین نہیں کہا، عام عورتوں کی مدد سے ہوتا ہے جادو۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، قرآن میں یہ باب آیا ہے، اس کا مطلب تم کیسے یا کہاں انا تسحرون انا تعمون، کیسے تم پہ جادو ہو رہا ہے، جادو دا اصل قبول کر دے ہو۔ چلو قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن شهاب عن ابي عائشة قالت سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق وقال له لبيد بن العاصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليلة له الدين لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة اشعرت ان الله افتاني ثم یہ استفتيته لمبی روایت پیچھے بھی گزری ہے، فتاني رجلا فقال احدهما عند راسي والاخر عند رجلي ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں کے پاس۔ ایک نے دوسرے سے کہا ما وجع الرجل، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا مطبوبن، اس پہ جادو کیا گیا۔ اس نے کہا من تبہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے۔ یہ ایک یہودی آدمی تھا لبید بن عاصم، جیسے اوپر کہا ہے رجل من بنی زریق، بنو زریق میں سے آدمی تھا لبید بن عاصم، یہ یہودی ہو گیا تھا۔ اس نے کہا فی ای شین، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ انہوں نے کہا فی مشتن و مشاطت، کنگھی میں اور کنگھی کے بالوں میں۔ مشاطہ جو بال کنگھی میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مشاطہ۔ تو جادو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس آدمی کی چاہیے جس پہ جادو کرنا ہوتا ہے، لہذا کبھی وہ اس کے بال حاصل کرتے ہیں، ناخن حاصل کرتے ہیں، کبھی اس کے کپڑے وغیرہ۔ اس لیے ناخن اور بال جو ہے کسی کو نہ بیچے نہ دے، دفن کریں ان کو تاکہ کوئی جادو نہ کر سکے۔ تو اس نے کہا وہ اے نہ ہوا، وہ جادو والا سامان کدھر ہے جہاں اس پہ جادو ہوا، جس سامان میں وہ تلاش کرو آدمی۔ فقالو، وہ کہنے لگے في بئر ذي أروان في بئر ذي وجف طلع نخلت ذکر، اور مذکر کھجور کے گابے میں، مذکر کھجور کے وہ مغز جب انسان جو مغز ہوتا ہے نا دماغ چتے اس طرح جتھے جا کے کھجور دے ٹہنا نکل دیے نے، اس جگہ تے بھی مغز ہوتا ہے، انہوں گابا کہتے ہیں۔ وہ گابا کڈ کے وچوں جڑا باقی خول جہا ہوندا ہے نا، جویں سر دی کھوپڑی ہے، وہ خول جہا ہوندا او دے وچ کیتا انہوں نے جادو۔ اس نے پوچھا اے نہ ہوا، وہ اب کہاں ہے؟ اس نے کہا بیر زروان میں، یہ ایک بے آباد کنواں تھا جہاں کوئی پانی لینے نہیں جاتا تھا، بند کنواں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس کے پاس آئے اپنے چند صحابہ کو لے کر، تو واپس آئے، پھر کہنے لگے عائشہ اس کا پانی تھا نقاعۃ الحنہ، جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے نا اس رنگ کا، کیوں وہ عرصہ دراز سے کھڑا تھا اور اس کو کسی نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، تو عرصہ دراز سے جو پانی کھڑا ہو تو ایسا پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔
اور وہ بدبودار ہو جاتا ہے، رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ وَكَانَ رُؤُوسَ نَخْلِهَا، اور اس کے درختوں کی چوٹیاں، رؤوس الشیاطین ایسے تھی جیسے شیطانوں کے سر ہوں، یعنی بڑیاں ڈرونیاں، نہ کدے کسی نے کٹیاں، کوئی نہ انہوں نے کوئی اچھی طرح کوئی کاٹ چھانٹ کی تھی تے آپ پہ درخت پر بیتوں کا جا لگتا جتنی کدی گیا ہی کوئی نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول افلستخرجتہ، آپ نے پھر نا وہ چیزاں کڈیاں اس کو جا کے، چیزاں کڈ کے نا وہ گنڈا دیتی سی دھاگیاں نے والیاں نے، آپ نے پھر وہ گنڈا کھول لیا، ایک ایت پڑھ دے، 11 ایتاں نے نا، 11 ہی گنڈا سے، ایک ایت پڑھ دے، ایک گرہ کھول دے، دوسری پڑھ دے، تیسری پڑھ دے، وہ دا اثر ختم ہو گیا۔ گنڈا بچے پڑھ پڑھ کے پھونکتے تھے کہ وہ گنڈا کھل گئی، اثر بھی ختم ہو گیا، جعلی اثر ہوتا ہے۔ عبدالرزاق ساجد صاحب کرتے ہے جی عبدالرزاق ساجد صاحب کرتے کی وہ جڑے جادو کرتے ہیں، آدمی کو گنڈا پڑھتے ہیں، مڑ کے اپنا 2 آخری صورتیں پڑھتے ہیں، نال نال گنڈا کھولتے ہیں، ویڈیو کلپ انہوں نے نیٹ پہ ہے۔ میں نے کہا افلستخرجتہ، کیا آپ نے لفظی میں نے کہا کیا آپ نے اس کو نکالا نہیں؟ نکالا تو ہے، وہ ایک پتھر دے پہاڑے دے تھلے سی، نہ اتنے کہ جانا نہ آنا نہ کہتے کہڑا پتہ چلنا کسی، لیکن وہی نہ پتہ چل گیا۔ پھر آپ گئے اور پتھر چکوایا، وہ تھلے سی اس تے کھولنے دے آساد ختم ہو گئے۔ صحیح ہو جاتی ہو سکتا ہو سکتا صحیح جڑیاں دعاواں میں رسول نے دسی انہوں نے پڑھو دیکھنا ہاں تو سر سارے کہنا پڑھ دے، کوئی پڑھنا ہے۔ افلستخرجتہ، ان حضرت عائشہ کا مطلب کہنا یہ سی کہ تسی انہوں دا کوئی توڑ کروایا تسی کوئی، توڑ دا معنی ہی ہوتا بھی جادوگروں کو جاؤ، ساڑھے تے جادو ہے نہیں، ساڑھے جادو توڑ دیو، اللہ نے آپ جو دسیا سی اس مطابق آپ نے کام کیا، اثر ختم ہو گیا کہ جادوگر کو جان دی کی لوڑ سی توڑ واسطے۔ خدا نے فرمایا مجھے اللہ نے صحت دے دی، اور مقصد تو صحت ہے، جادو ختم کرنا ہو گیا۔ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں پر ایسی بات بڑکاؤں جس میں شر ہو، لوگوں کا نقصان کہاں کرنا ہو، جھگڑا پائے گا نا۔ اسی کہاں گے تسی جادو کیتا، وہ کہیں گے اسی کوئی نہیں کیتا، قسمیں چکن گے جھوٹیاں۔ پھر یہ ہے کہ وہ جڑے یہودیاں نو پتہ لگ جائے گا کہ جادو ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے، وہ ہور زیادہ طاقتور جادو کرن گے، مفت میں فتنہ ہی پینا سی۔ ہوں یہودیاں نو دسیا ہی نہیں آپ نے کہ تسی میرے تے جادو کیتا ہے تے میں کہنے ہاں، انہوں نے یہ سمجھا بھی ساڈے جادو کا اثر ہویا ہی نہیں، تو جب اثر نہیں ہویا انہوں نے چھڑتا جادو کرنا۔ جے آپ دس دے پھر سگوں وہ باقاعدہ ہور زور نہ کر دے، یہ فتنہ پڑتا ہوتی ہے۔ ہوں بھی جادو کسی تے ہو جائے بس اینا کی کام کر سکتا ہے کہ جادو کا توڑ کر لے، یعنی جادو کے اثرات ختم ہو جائیں بس۔ اگلی گل جی میں کہتے جی پلٹ کرنا جی انہوں کا نقصان ہو گیا، جی نے بھیجی جہے کیتا، یہ فالتو چیزیں نے۔ بڑے تابہ وہ سامد آپ نے حکم دیا وہ دفن کر دیا گیا، وہ کلا کلا کر کے نا دفن کرتا۔ وابن ابی الزناد عن هشام وقال ليس بن عيينة عن هشام في مثل ومشاقة، وقال ابو عبد الله المشاقة ما يخرج من الشعر اذا مشط، والمشاقة من مشاقة صلی اللہ علیہ وسلم دے نا ایک یہودی بچہ سی منڈا، وہ آ کے نا خدمت کردا، آپ کی کنگھی کنگھی کردا، سر نو تیل لاؤندا۔ اچھا وہ انہوں نے کنگھی لے لی،
منڈا نہیں ملوث سی اس کام میں، لیکن وہ منڈے نو پتہ نہیں سی کہ کسی نے وال نہیں دے دے ہوں، انہوں نے کہہ کھو کے لے لیا وہ پھر جادو کیتے سی، پہنچا انہوں کو اس طرح آپ کے بعد بعض جگہ تے مشاطہ ہوتا ہے، کہنا وقا یقال مشاطہ بھی کہا گیا ہے، ما یخرج من الشعر جو بال نکلتے ہیں نا جب کنگھی کی جائے، اور مشاطہ من مشاطۃ الکتان، ان مشاقہ پھر کہتے ہیں خاف کہ السی کے بال، چلو کچھ وہ بھی ہون گے، السی دے وال بھی ہون گے تے آپ دے اصل وال بھی ہے سن، انہوں نے گنا گنا دے رہے آپ۔ باب الشرک والسحر من الموبقات، شرک اور جادو یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي لغيث عن ابي هريره ان رسول الله اجتنب السبع الموبقات الشرك بالله والسحر، چلو یہ ہلاک کرنے والی قال هل يستخرج السحر؟ قال كذلك قلت لسيد بن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته يحل عنه او ينشر، قال لا باس به۔ حال یستخرج السحر، کیا جادو کا توڑ کروا سکتا ہے؟ آپ نے بولتے آگی نا دوسری وہی کہ آپ نے وہ چیزاں کڑ لیا، کڑ کے انہوں نے الگ الگ کر دیتا، جادو اثر ختم ہو گیا۔ ہوں ہر بندے تو وہی نہیں ہونی ہے، ہوں اگر کسی تے جادو ہوئے تو کیا وہ توڑ کروا سکتا کسی کو؟ کہنے کروا سکتا۔ قتادہ نے کہا، میں نے کہا سعید بن مسیب کو، رجل بہی طب، وہ آدمی جس پہ جادو ہو ہے جادوگر کو نہیں کرانا ہے، ظاہر ہے بس اتنا ضروری کام ہے، اتنا کرا لو شاید نہیں۔ اور یوں خزو انی مراتے ہی، یا کوئی آدمی اپنی بیوی سے روک دیا جاتا ہے، یہ بھی جادو کا ایک اثر ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہ شہوت ہوتی ہے، لیکن جدوں اپنی بیوی کو جانا ہے وہ شہوت ختم ہو جاتی ہے، جمع نہیں کر سکتا۔ یہ نشانی ہے کہ جادوگر جادو ہے میرے، کیونکہ جے ویسے کمزوری ہوئے تو پھر تو اگے پیچھے بھی ہوئے، اگے پیچھے ٹھیک ہو، کہ بیوی کو جا کے وہ اپنی شہوت ختم ہوتی ہے، یہ تو مطلب ہے جادو ہے، اور یہ کافی کبھی جادو ہے جڑا۔ انہیں آخیا کیا حلال ہے اس سے کیا وہ اس سے اترائے، یونشر اس کا نشرہ پڑھوائے، یعنی انہوں ختم کروائے، توڑ کروائے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، کروا لیں۔ انما یریدون بالاصلاح، ان کا مقصد تو اصلاح ہے، کسی تے جادو کرنا حرام ہے، جادو اتارنا یا جادو دے اثرات ختم کرنا یہ نہیں حرام، کیوں؟ اما ما ینفع فلم ینہی عنہ، جو نفع دیتا اس سے نہیں روکا گیا، اللہ نے کہا ما یضرہ ولا ینفع، نقصان والی چیز جادو دی منع، باقی فائدہ ہو جائے کوئی تو ٹھیک۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة قال يقول اول من حدثنا به ابن جريج يقول پہلے تو کوشش کرو نا کہ ذکر اذکار دے نالے نہ چیزاں نال ہی ٹھیک ہو جائے، قرآن پڑھنا اور بات ہو بھی جاتی، نہیں تو کسی جادوگر کو بھی اسرار میں ہو جا سکتا، لیکن کوئی آپ غلط کام نہیں کرتے۔ حدثني عروة عن عروة فسألت هشاما أنه حدثنا عن أبيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل حتى كان أنه يأتي النساء ولا يأتين، وقال سفيان هكذا أشد ما يكون من یہ آپ تے اثر ہویا سی، یہ جادو دا جڑا نا آپ دی بیویاں نو پتہ سی کہ آپ دی قوت بات کو اثر پیا جادو ہے، کسی اور نو نہیں پتہ لگیا، یار جادو مخفی چیز ہے، یہ بات بیوی نو نہیں کرتی، تے ظاہراً کو اثار بھی آپ تے کوئی نہیں سن، البتہ یہ ضرور سی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نظر تے اثر پیا سی، نظر دا تعلق بھی قوت با نال ہے، وہ کمزور ہوئے تو نظر بھی کمزور ہو جائے،
کوئی ذہنی طور تے کچھ پریشانی بس اور کوئی چیز نہیں سی، کوئی ظاہری نہیں سی نشانی ہے۔ اس واسطے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہے، مخفی جی کر رہی ہے۔ چلو پڑھو۔ حدثني إذا كان فانتبذوا من ذات يوم قال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني بما استفتيت فيه أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأس الله والآخر عند رجليه فقال الذي عند رأس الآخر ما بال الرجل قال مطبوق قال من طبه قال لبيد بن عاصم قال رجل من بني زريق خليفة اليهود كان منا فقام منافقا كان منافقا قال وفيما قال في مشت ومشاقة قال فأين قال في جوف طلعت یعنی ہے تے یہودی سی، اصل ہے یہودی سی، یہودیاں دا حلیف سی، بنو رزیق دا ایک بندہ یہودیاں دا حلیف سی، تے ظاہری طور تے نے کلمہ بھی پڑھ لیا سی لیکن منافق سی۔ چلو وفيما قال في مشت ومشاقة كان فإن في جوف طلعت ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان قال فأتى البئر حتى استخرجه قال هذه البئر التي أريدها یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع دے فرق پہ جماع نہیں کر سکتے، وكان ماءها نقاعة الحنة ہنہ نقاعت الحنہ، مہندی کا پانی، جی مہندی والا پانی ہوتا نا کھور دے رنگ دا اس طرح، وكان نقلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج قال فقلت افلا تنشر، کیا آپ نے نشر نہیں پڑھوایا؟ فقال یعنی تسی کسی جادوگر کو توڑ نہیں کروایا؟ فقال اما الله فقد شفاني اطير على احد من الناس اثیر، میں نے ناپسند کرتا ہوں کہ بھڑکاؤں کسی پر شر۔ چلو باب السحر روڑا پاؤن دا کو، اس واسطے آپ نے انہوں پوچھیا بھی نہیں لبید بن عاصم نہ کوئی سزا دیتی ہے، کیونکہ وہ جادو دے اثرات مخفی سن، وہ ختم ہو گئے، اظہار دی روڑا پاؤن دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ چلو قال حدثنا باب السحر قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ پر جادو نہیں ہوا، نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، حالانکہ نبی کو بیماری آ سکتی ہے تو جادو بھی جسمانی چیز ہے، جسم پہ اثر ہوا ہے، وہ جسم پہ اثر ہو سکتا ہے، نبی پہ بڑھاپا آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ باقی رہا اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں وحی سے کہ وحی میں بھی کبھی پیشی ہو جائے، اتنا اثر اس کا ہوا ہے، لہذا یہ کہنا کہ آپ پر جادو نہیں غلط ہے، جادو تو ہوا ہے، یہ صحیح روایات ہیں۔ چلو قال حدثنا عبید جتنا اثر وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا بس۔ ہاں جی قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا شمال بن عائشہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انه لا يخيل اليه انه فعل شيء وما فعل حتى اذا كان ذات يوم آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، کیا نہیں ہوتا تھا، یعنی کچھ نا جی آپ ایک تو جمع نہیں کر سکتے تھے، دوسرا ہے کہ حسین چاہتا بھی میں کام کر لیا تو ہویا نہیں ہے، ممکن ہے اتوں مراد بھی جمع ہی ہو جائے، وہ قوت دفاع سے کچھ اثر جمع دے ان کے بعد ہی اثر کیا، اذا كان ذات يوم وهو عندي یادداشت پہ بھی اثر۔ ودعاه ثم قال شهدت يا عائشة ان الله قد افتاني بما استفتيته في جو میں نے پوچھا اللہ نے مجھے بتا دیا۔ قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي ثم قال احدهما لصاحبه ما وجه الرجل قال مطبوق قال ومن طبه قال لبيد بن العاصم قال يهودي من بني زريق قال فيما ذاك قال في مسلم ومشاقة یہ تو مشاقہ آ گیا، یہ مشاقہ آوے تو میں نے کہا السی کے ریشوں میں، یہ مشاطہ ہے تو بالوں میں، کنگھی کے بال۔ طلعت ذكر قال فأين هو قال في بئر أروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها
وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة قال والله لكأن ماءها نقاط الحناء ولكن النخل عروس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أصفر على الناس منه شرا أو أمر بها فدفنت. باب من آپ نے حکم دیا اسے دفن کر دیا. چلو باب من البیان سحرا. ہاں بیان کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یعنی فصاحت بہت ہی بلاغت ہوئے نا تو وہ جادو اثر ہوئے کافی اثر کر دیا. چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قد رجلان من المشرق فخطب فعجب الناس ببيانهما فقال رسول إن من البيان للسحر وإن بعد البيان للسحر. باب الدواء بالعجوة للسحر. جادو کے علاج عجوہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یا تے پہلے کہ کھاؤ تے اثرات اثر نہیں ہوئے گا جادو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بعد دعائیں ہوتی ہیں نا پیشگی وقت تو پہلا لاؤ تاکہ وہ اثرات نہ ہون بیماری دے. مثلا جویں اپنے دل خون پتلا کرنے والی دوائیں تاکہ اٹیک نہ ہو. جویں کہ اسی طرح کچھ دوائیاں ہوندیاں بعد دی ممکن ہے عجوا دے نال جادو دا اثر بعد بھی ختم ہو گئی ہے یہ کھان دا. چلو قال حدثنا علي قال حدثنا مروان أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال النبي من استباح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع تمرات يعني حديث علي. جو صبح کھائے ہر روز اتنے عام آیا تمرات بعض جگہ 7 تمرات ہے اگلی روایت آ رہی ہے 7 کھجوریں کھائے اس کو نہ نقصان دے گی زہر نہ جادو اس دن رات تک. جو ممکن ہے بعد کھان کا بھی کوئی فائدہ ہو گیا بعد بھی دیتی جا سکتی ہے. چلو قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعد يقول سمعت رسول الله يقول من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لاہامہ یہ وہی بات پھر آ گیا باب آ گیا ہامہ. بعد نے شد نال پڑھیا ہے وہ کہتے ہیں ہامہ پھر تو کیڑے مکوڑے کا مطلب ہے کیڑے مکوڑے زہریلے کیڑے مکوڑے تے لیکن اتنے انہوں کی گل نہیں کیڑے مکوڑے کی گل نہیں انہوں نے نقصان کرتے ہی ہے نہ کرنا. اتنے ہامہ تخفیف نال ہے ہامہ وہ تھانوں میں مطلب دس دیتا ہے کہ یا تو وہی جڑا کہ وہ جس میت دا قصاص نہ لیا جائے مقتول دا تو دی روح بجو دی صورت اختیار کر کے نا گھر آتی ہے یا قبر دے ارد گرد پھردی ہے تو کہنے میرا بدلہ لو اس کو نہیں تو یا دوسری گل ہے کیوں منحوس جانور قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا وہ کہتے جس کا گھر آ کے الو بیٹھے نا تو یہ سمجھو کہ انہیں جو کو مرے گا اس قسم کی گلاں کرتے سی. فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نبی ہریرہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ادوا ولا سفر ولا هم قال اعزانی اللہ یا رسول اللہ فما بال الابل تكون في الرمل كانها التباء ويخالطها الزباء وہ ایسے کیا کہتے ہیں کلیلے کرتے پھرتے جیسے ہرنیاں ہوتے بھجدیاں بھی جانور بھی بھجے پھرتے. لیکن ایک آدمی ہے اونٹ
البعیر الاجرب، خارش والا، وہ سب کو خارش میں مبتلا کر دیتا. پھر انہوں دی او دی وجہ نال ہی ہے. فرمایا نہیں اللہ جے او دی وجہ نال پھر انہوں کتوں لگی، جے او دی وجہ نال پھر انہوں اگے کتوں لگی. ایویں کردے کردے اخیر کہنا پائے گا نا بھی ایک ایسا اٹھ ہے جنہوں اللہ نے لائی، اس تو اگے لگی ہے کہو گے نا. تے کیوں نہیں سارے ہماری کہو کہ اللہ نے لائی، کی لوڑ ہے کہن دی بھی یہ تو لگی ہے. یہ پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی تو دور ہو جاتا ہے. وہ جی یہ خارش ہے، یہ کمرے چوں کٹ دیو جی، یہ خارش سانوں بھی لگ جو گی. اچھا انہوں کمرے چوں کٹ دے پھر کتنے رکھو. یہ انسانیت چوں ہویا سانوں دور کرنے والی چیز ہے. یہ جی گل ہے جنہوں لگنی ویسے ہی لگ جانی ہے انہوں خارش. جدوں انہوں اللہ نے لاتی یہ بھی لا سکتا. اس واسطے ایسے موقع تے صبر کرنا چاہیے گا. یہ نہ کہو یہ کمرے چوں کٹ دیو جی یہ خارش ہے سانوں بھی لگ جاؤ گی، یا انہوں کو بیماری ہے تو کہہ جی یہ کلیاں کر دے. نہیں، ان اخلاقیات تو دور نہیں ہونا چاہیے. یہ بھانڈے کلے کلے کر دیو جی، کسی دے گلاس نہ یہ پانی پیوے تھے نہ یہ گلاس کوئی استعمال. چلو یہ تو ہو سکتا وہ گلاس کوئی استعمال نہ کرے، لیکن یہ بھی انہوں کسی بھانڈے پانی بھی نہیں دینا مثلا، یہ غلط ہے. یہ حوصلہ شکنی ہوئے گی بیچارے کی. چلو نبی سلمہ سنا ہریرہ کو اس کے بعد کہتے تھے کہ آپ نے فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، نہ داخل کرے کوئی بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹ علی مصح، تندرست اونٹوں والے پر بیمار اٹھنا لے کے جاؤ دے کول. یہ صرف لوگوں کی سہولت واسطے آ گیا بھی انہوں نے ذہن چ خیال آ جانا ہے وہ بیمار اٹھ آیا سی تو ساڈے اٹھ بیمار ہوئے. یہ عقیدے کی خرابی ہو جائے گی. اس واسطے آ کے لے کے ہی نہ جاؤ بیمار اٹھوں کو. اس نے انکار کیا ابو ہریرہ کی پہلی حدیث کا نا. ابو ہریرہ نے انکار کیا پہلی حدیث کا لا ادوا والی کا، بھی میں نے بیان کی تھی لا ادوا والی. ہم نے کہا علم تو حدث، کیا آپ نے بیان نہیں کیا تھا کہ لا ادوا تعدی نہیں ہے. فراتنا بالحبشیہ، اس نے حبشی میں کچھ لفظ بولا. راتنا کہتے ہیں غیر عربی بات کرنا. تو ابو سلمہ نے کہا نہیں دیکھا میں نے اسے کہ بھولے ہوں اس کے علاوہ کوئی حدیث. خود بیان کی سی لا ادب والی حدیث. اور ہے بھی ہے کیونکہ اور صحابہ کو بھی آتی کہ اللہ کے ابو ہریرہ کو ہوتی ہے. لہٰذا اسی یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک حدیث نہیں ہونی، نہیں باقی صحابہ کو بھی ہوتی. ابو ہریرہ کو چھڈ بھی دے ہوتے. قال حدثنا سعید بن خیر، یہ وہ بھول گئے انہوں نے دوسری، حالانکہ دوجی وہ خلاف نہیں ہے گی. چلو قال لا ادوا. قال حدثنا سعيد بن خير قال حدثنا ابن وهب بن يونس بن الزهري عن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ادوا ولا تيارا انما الشهور في ثلاث في المرأة والفرس والدار. ٹھنڈے ہاتھ لے کے آ جاتا ہے. اگر یہ بھول گئے تو آپ نے تو کیا سی جڑا اتوں میرے کو آپ چادر چک کے اپنے سینے تے لاوے تو بھولے گا نہیں، پھر یہ تو خلاف ورزی ہوگی. وہ جواب یہ دیتا گیا بھی یہ حدیث پہلے سنی ہونی، اور جڑی پہلیاں سنی اس تو پہلے سنی ہوئے گی یہ حدیث اس واقعے میں. چلو
قال حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب بن الدوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي سمعت تو یہاں ہے اپنے بھولے نہیں وہ سمجھتے ہون گے یہ منسوخ ہے تاں بیان کرنی چھڑ دیتی سی. چلو باب اللہ عدبہ چلو پوری بات پیچھے ہو چکی ہے. پڑھو. حدثنا سيد بن فارس حدثنا ابن وهب بن يونس الدوري اخبرني سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر ان قال قال رسول الله ولا ترى انما الشؤون في صلاة في المرأة والفرس والدار. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الدوري حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت ابا هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد المرض على المسلم تورے دل لا يورد تورے دل یہ تورے دو پڑھنا تھا. نہ داخل کرو تم بیمار اونٹوں والے کو ممریزہ علل مسح تندرست اونٹوں والے پر تجلا یورے دو پھر فاعل بن جائے گا ممریزہ. چلو. وعن الدوري اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوى فقال الاعرابي قال اريت الابل تكون في الرمال امثال زبا زبیوں دی جمع زبا انیوں جیسے ياتي البعير اجرب فمن وتجرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد الاول. کس نے پہلے کو کس نے قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى ويجن الفال. قال وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. قال باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم رواه وروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سيد ابي سعيد عن ابي هريرة ان باب ما يذكر في سم النبي. جو ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے جانے کے بارے میں. سم النبی یعنی مجہول نبی کو زہر دی گئی. جب زہر دا اثر ہو سکتا جادو دا بھی ہو سکتا. اتنا ہے کہ جادو دا اثر بھی اللہ نے ختم کرتا زہر دا بھی ختم کرتا. نبی سعید نبی هريرة انه لما فتحت خیبر اهدیت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاة فيها سم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا. آپ کو تحفہ ملا ایک بکری جس میں زہر تھی تو آپ نے اللہ بلو اطلاع ہوئی کہ نہ کھائے. منہ چ آپ نے پائی سی بوٹی یا تو وہ بوٹی دے ذائقے نہیں دس دیتا آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ زہر یا اللہ نے دس دیا. دو معنی ہو سکتے کیونکہ زہر سے بھی کچھ ذائقہ ہوئے گا نا پتہ لگ دینا ہوئے گا. تو آپ نے فرمایا جمع کرو میرے لیے جہاں یہودی ہے انہوں نے کرو. چل جلدی کر جمع کرو میرے لیے جو یہاں یہودی ہیں ان کو جمع کیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم سے پوچھنے لگا ہوں ایک چیز کے بارے میں کیا سچ بتاؤ گے مجھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی سچ بتائیں گے. آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ فلاں ہے کسی اور دا ہی نام لے دیتے. انہوں نے فرمایا تم تو جھوٹ بولتے ہو تمہارا باپ تو فلاں ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے جی تو صحیح کہ صدقت و بررت آپ نے سچ کہا اور صحیح کہا. اچھا فرمایا تو میں ایک اور چیز پوچھتا ہوں سچ بتاؤ گے؟ کہ ہاں جی اے ابو القاسم. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ پہچان لیں گے ہمارے جھوٹ کو جیسے کہ آپ نے پہچانا ہمارے باپ کے بارے میں. یہ جھوٹ بولیا بھی تو انہوں پتہ تو لگ ہی جانا ہے. آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ یہ پوچھ. وہ کہنے لگے ہم کچھ دیر رہیں گے مان گئے پہ جہنم سے جانا لیکن تھوڑی دیر لی جانا ہے پھر تم ہمارے بعد وہاں جاؤ گے ہمارا خلیفہ بنو گے. آپ نے فرمایا تم ہی ذلیل ہو کر رہو تو انو کتنے کرنا کسی نے نہیں ہم تمہارا خلیفہ بنیں گے تو انو کرنا ہی نہیں جائے گا. پھر فرمایا تمہیں ایک اور بات پوچھتا ہوں سچ بتاؤ گے؟ کہ ہاں جی. فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ڈالی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. یہ مطلب ہے وہ کلی عورت کا اپنا سازش نہیں سی یہ مل کے انہوں نے عورتوں حالہ گاہ
بھی جی اسی لے کے گئے تھے آپ نے شک پہنا تو عورتیں تو شک نہیں کرتے تو لے گئے زہر والے. فرمایا تمہیں کس چیز نے ابھارا اس پر, کیوں جادو کیتا؟ انہوں نے نہ زہر ڈالیا. انہوں نے کہا ہم نے ارادہ کیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے آرام حاصل کر لیں گے, مر جاؤ گے زہر کھا کے بچ جائیں گے. اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو نقصان نہیں دے گا. کہ واقعی جو کوئی نقصان نہیں ہویا, آپ بچ گئے. نقصان کا مطلب کسی فوت نہیں ہوو گے تو واقعی نہیں فوت ہوئے. یہ واقعہ سن 7 دے شروع کا ہے تے آپ 4 سال زندہ رہے, اس تو بعد 4 سال تو بھی زیادہ. حضرت ابوبکر نوں بھی انہاں لوگوں نے دتا نہیں, انہوں دے بارے میں کوئی نہیں. باب شرب السم والدواء بہی, زہر پینا اور علاج کرنا یہ درست نہیں ہے گا. زہر والا علاج نہیں درست. کیوں کہ یہ نقصان یقینی ہے. دوجی گل پتہ نہیں وہ فائدہ ہوئے نہ ہوئے. وما یخاف منہ, اور جس چیز کا خطرہ ہو, زہر نال علاج نہیں کرنا تو جس چیز کا خطرہ ہے مرن کا بھی مار دے گا بدن, وہ علاج نہیں کرنا. والخبیث, اور حرام چیز کے ساتھ بھی علاج نہیں کرنا ہے, جیسے شراب نال علاج مثلا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حسن قال حدثنا شعبة بن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردد من جبل فقتل نفسه, جو آدمی کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو قتل کرے, پہاڑ تو چھال ماری گر گئے جان بوجھ کے قتل کر لیا اپنے آپ کو, وہ جہنم کی آگ میں بھی گرے گا, اتنے بھی وہ اگ دے پہاڑ تے چڑھایا جائے گا, مار چھاڑے گا تے وہ پھر گردا رہے گا, مردا رہے گا, بعد دوبارہ پھر ٹھیک ہوتا رہے گا. مرنا تو نہیں ہوتے, مرا لے یا پھر سٹاں لگتی رہن گی, تکلیف ہوئے گی, پھر ٹھیک ہو جائے گا. خالدن مخلدن فی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا. اور جس نے زہر پی قتل کیا, اس کی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگی, یا تحسا ہو, اس کو پیے گا زہر کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ. اور جس نے قتل کیا اپنے آپ کو بے حدیدت, تیز دھار آلے سے, انہیں اپنے آپ کو چاقو مار لیا, تلوار نال مار لیا اپنے آپ کو, گولی مار لی, تو اس کا حدیدہ, اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا. یا جاؤ بہا, جس کو وہ, جس کے ساتھ وہ مارے گا اپنے پیٹ میں, جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قال حدثنا محمد قال اخبرنا احمد بن بشیر ابو بکر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عامر بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استباح, جو صبح 7 کھجوریں کھائے اجوا, اس کو نقصان نہیں دے گی نہ زہر نہ جادو. باب البان العطن, گدی کا دودھ والے, گدی دے دودھ نال علاج ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ بخاری کا خیال ہے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ گدی جڑی ہے نا, گدا یا گدی اس طرح حرام نہیں جس طرح کتا, شیر, چیتا, یہ حرام نہیں. اس واسطے سواری جائز ہے نا, سواری جائز ہے. اس میں بعد نے ان کیا بھی ہے پی حلال ہے اگر وہ گندگی نہ زیادہ کھائے. چلو. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الظهري نبي إدريس الخولاني نبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبوع. ہر کچلی والے درندے سے کے کھانے سے منع کیا ہے. یہ کچلی والا کوئی نہیں ہے گا, گدا جیڑا ہے. زہری نے کہا میں نے یہ روایت نہیں سنی حتیٰ کہ میں شام میں گیا ابدریس خولانی کو. لیس نے اضافہ کیا کہ مجھے بیان کیا یونس نے بن شہاب نے کہا میں نے پوچھا اس سے, زہری سے. یونس کہنا میں زہری کو پوچھا حل نتوضاؤ, کیا ہم وضو کر سکتے ہیں اس کے, یا دودھ پی سکتے ہیں گدی کا, یا درندے کا مرارا, جن پتا کہتے ہیں, درندے کا پتا
یا اونٹوں کے پیشاب یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا قد کان المسلمون یتداوون بہا، مسلمان ان چیزوں سے علاج کرتے رہے ہیں، لہذا فلا یرون، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ اما البان القطن، باقی رہا گدی کا دودھ، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ان کے گوشت سے، اور نہیں ہمیں پہنچی ان کے دودھ کے بارے میں امر ولا نہی، نہ حکم نہ نہیں، لہذا اس کا علاج ہو سکتا ہے بقول انہوں نے بھی، چونکہ نہ نہیں آئی ہے نہ امر آیا، ایسی چیز ہے جس کو اگر کوئی فائدہ ہوئے تو اٹھا لے۔ باقی رہا درندے کا پتا، ابن شہاب نے کہا مجھے خبر دی ابو ادریس خولانی نے کہ ابو سالبہ نے خوشنی نے خبر دی اسے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہر درندے کے کھانے سے، جو درندے کا گوشت نہیں کھا سکتا پتا بھی ہو گئی ہے نا، تو یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس بات سے حرام چیز نال علاج نہیں کرنا، حلال چیز نال کر سکتے ہو۔ گدے کا وہ مسئلہ نہیں ہوا جب مکھی گر جائے برتن میں، چلو۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عباد بن هنين مولى بني زريق عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع ذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه پورے ڈبو دے پھر اس کو نکال لے، اس کے دونوں پروں میں سے ایک میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے۔ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللباس، باب قول اللہ کتاب اللباس، لباس سے مراد ہے ما یلبس، جو چیز پہنی جائے، جمع طعام سے مراد ہے ما یطعم، جو کھایا جائے، شراب سے ما یشرب، جو پیا جائے، لباس سے ما یلبس، جو پہنا جائے۔ تو لباس جو ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے، ایک انسان ہی ہے جو لباس پہنتا ہے، باقی کوئی چیز لباس نہیں پہنتی ہے، جانور جتنے بھی ہیں کوئی لباس نہیں پہنتا، ان کے بال ہی ہے چاہے ان کو لباس سمجھ لیں وہ بھی، لیکن ان کو لباس تو نہیں، بال تو انسان میں بھی ہو سکتے ہیں، بڑے یا چھوٹے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ انسان کا خاصہ ہے لباس، اس لیے اگر کوئی لباس نہ پہنے تو یہ جرم ہے، یہ فطری چیز ہے۔ مسلمان ہے یا کافر ہے سب لباس پہنتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے تو وہ پیدا ہونے نال ہی وہ لباس بھی تیار ہوتا ہے، تو یہ اس لیے لباس یہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو، فی غیر اسراف، فضول خرچی نہ ہو، ولا مخیلت، اور تکبر نہ ہو۔ ابن عباس نے کہا کل ما شئت، جو چاہے کھا جو چاہے پی، ما اخطأت کا سنتان، پہن، ما اخطأت کا سنتان، جب تک تجھ سے دو چیزیں خطا کریں، قیمت جب تک دو چیزیں نہ آئیں، ایک تے فضول خرچی تے دوسرا تکبر، یہ نہ ہوئے تو پھر ہر چیز جڑی جائز ہے، نجائز کی بات نہیں ہے، ہر چیز پہنی جا سکتی، کھائی جا سکتی، پی جا سکتی ہے، تکبر نہ ہوئے کتے، یہ نہ ہوئے چنگا پہن کے چنگا کھا کے دوجے نو ڈھیل سمجھے، تے فضول خرچی بھی نہ ہوئے۔ چلو۔ قال حدثنا اسماعيل بن ابي غياث قال حدثني مالك بن نافع عبد الله بن دينار وزيد بن اسلم يخبرونه عن ابن عمر ان رسول الله لا ينظر الله دن آگے نا نافع عبداللہ بن زید بن اسلم، نہیں دیکھے گا اللہ اس شخص کو جو اپنا کپڑا گھسیٹے تکبر سے، جڑا تکبر نال گھسیٹے نا او دے اللہ نہیں دیکھے گا، نظر رحمت دے نال ہی نہیں۔ باب من جر ازارہ من غیر خیلہ، اور جو آدمی اپنا اظہار گھسیٹے تکبر کے بغیر، انہوں یہ سزا نہیں ملے گی، ہاں انہیں ہے بھی سستی کر دو،
چلو. قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير بن معاويه الجعفي قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر صوبه فيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال ابو بكر يا رسول الله ان هذا الشق ازاري يسترخي. میرے ازار کا ایک پہلو وہ ڈھیلا رہتا ہے. بس وہ صدیق کہنے لگے کہ میرا ایک پاسا ڈھیلا رہتا, بعد میں نا سوار کے نہیں کسیا جاتا انہوں کو چادر, وہ پھر نیوی ہوئی جاتی ہے. ایک پاسا نیوا رہتا تو میں انہوں اونچا کری جانا ہے, مگر یہ کہ خیال رکھوں, خیال رکھنا ویسے میں, لیکن نیوا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تو ان لوگوں سے نہیں ہے جو یہ تکبر سے کرتے ہیں, لہذا قصدن نہ آدمی کرے, اتفاقاً ہو جائے, کوئی حرج نہیں. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يونس عن الحسن بن بكر قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يجر صوبه مستعجلا. آپ ایتھو استدلال ہے, ہم آپ کے پاس تھے, سورج گرہن لگ گیا, آپ اٹھے کپڑا گھسیٹتے ہوئے, مستعجلن جلدی سے, جلدی نہ اٹھے. مسجد میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے, مطلب وہ کپڑا گھسیٹو گے تو نیواں ہو گیا نا, کپڑا تھلے لگ گیا تو چونکہ, لیکن یہ تکبر نال نہیں, ویسے پہننے واسطے تھلا کپڑا لگ بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. وہ لوگ جمع ہو گئے, 2 رکعتیں پڑھائیں, پھر جلا انہا, وہ سورج روشن ہو گیا. پھر بعد پھر متوجہ ہوئے, فرمایا سورج چاند و نشانیاں اللہ کی نشانیوں سے, جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو وصلو تو نماز پڑھو, دعا کرو اللہ سے, حتیٰ کہ اللہ اس کو یکشفہا, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے, ہاں سبحان ربک ہے رہندی پڑھنا کہ نہیں. باب التشمر کی ذرا لیٹا تھوڑا جا زکام رکھنے لگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. شادی کوئی بات نہیں, شادی بھی انشاءاللہ اللہ مکمل فرماؤں گے.